بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس سے پہلے فتح مکہ اور مشرکین کو مکہ اور ارد گرد کا علاقہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فتح مکہ کے بعد پہلا حج ہوا، انہوں نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ جگہ جگہ اعلان کیے، لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان۔ آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اب ان پر پابندی، اور کوئی بھی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعلانات عام ہوئے۔ اس موقع پر بھی، اس سے پہلے بھی برس برس سے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے وہ معمار ہیں، بیت اللہ کو بناتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، تم ہماری ان خوبیوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا، ما کان للمشرکین، کہ مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ بیت مسجد اللہ کی مساجد کو آباد کریں، جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے اوپر کفر کی۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ یہ آگ میں رہیں گے۔ کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا، بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنا، آباد کرنا، یہ نیکی کے کام ہیں، لیکن مشرکوں میں اس کی لیاقت نہیں، کیونکہ ان کے عقائد ایسے ہیں کہ عقائد کے برا ہونے کی وجہ سے ان میں اہلیت مفقود ہے، ختم ہے۔ ان یعمروا، اس کے 3 معنی کیے گئے ہیں، تینوں ٹھیک ہیں مفسرین نے۔ پہلا معنی کہ در و دیوار بنانا، مساجد کی، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اور
دوسرا معنی ان یعمروک کہ اس کو صاف ستھرا رکھنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح ہوتے ہی تمام بت وہاں سے نکال کے صاف ستھرا کیا۔ اور تیسرا معنی آباد کرنا، بیت اللہ کو عمرہ کا معنی ہی آباد کرنا، تو بیت اللہ عمرے سے آباد ہوتا ہے، اس لیے اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کو آباد کرنا، تو یہ تین معنی ہیں۔ لفظ مساجد اللہ عام لائے، عام مسجدوں کا بھی یہی حکم کہ مساجد اس کے متولی، اس کے نگران، اس کے بنانے والے مسلمان ہوں گے۔ ہاں کافروں سے کوئی مزدوری کا کام لے لے، کوئی مستری کے طور پر ان کو رکھ لے، اس کی اجازت ہے، جیسے کہ فتاوی شامیہ میں مذکور ہے، لیکن وہ متولی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح کوئی کافر جن کو رفاہی کاموں کی عادت ہوتی ہے، وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، چلو کسی مسجد میں کوئی رقم دے دیں، وہ بھی ان کی قبول کر لی جائے گی، بشرطے کہ کوئی دینی ضرر نہ ہو۔ کل کو وہ احسان نہ جتلائیں کہ ہم نے تمہاری مسجد میں اتنے پیسے لگائے اور ہم نے اتنے پیسے لگائے، اتنا حصہ ہمیں دے دو۔ ہاں کوئی نیکی کہے، جیسے اور کام سمجھ کر لیتے ہیں تو کر لیں کوئی، تو اس کی اجازت دے دیں گے۔ تو یعمرو کا یہ پہلا معنی کہ اس کی تعمیر کرنا، بنانا، متولی بننا، اور دوسرا معنی اس کو صاف ستھرا رکھنا، اور تیسرا معنی عبادت کے ذریعے آباد کرنا۔ جیسے آپ بیٹھے ہو، دیکھو کیسے پیچھے تک مسجد کو آپ نے آباد کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن کو دیکھو کہ وہ نماز کے لیے مسجدوں میں آ رہے ہیں اور آباد کر رہے ہیں، ان کو جنت کی بشارت سنا دو۔ آپ چھٹیاں ہوتی ہیں چلے جاتے ہیں، محلے کے چند آدمی ہوتے ہیں، پوری مسجد ویران لگتی ہے۔ تو یہ تین کام مسلمانوں کے کرنے کے ہیں، مسلمانوں نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ کافروں کے یہ کام کرنے کے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اہلیت کو ختم کر لیا شرک کی وجہ سے، تو یہ نیک کام بھی ان کے ضائع ہو گئے، اور شرک کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔